6 گناہگار مرد جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ 6 گناہگار مرد، جی ہاں 6 گناہگار مرد، وہ مرد جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، جس کے وجود میں اپنی محبت کی روح پھونکی، جسے قوت دی، غیرت دی، عقل دی، اختیار دیا اور زمین پر اسے ذمہ داری کے ساتھ اتارا۔ وہ مرد جسے اللہ نے فرشتوں کے سامنے سجدہ کروایا، جس نے اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا، جسے یہ مقام دیا کہ وہ عدل قائم کرے، امانت سنبھالے اور خیر کا ذریعہ بنے۔ مگر انہی مردوں میں سے 6 مرد ایسے ہیں کہ جن کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، جن کے بدعمالیاں اتنی سنگین ہیں، جن کے کرتوت اتنے خوفناک ہیں کہ جب موت ان کے سرانے آتی ہے تو قبر بھی انہیں پناہ دینے سے انکار کر دیتی ہے۔ جی ہاں 6 گنہگار مرد، وہ مرد جو دنیا میں خود کو بہت مضبوط سمجھتے رہے، جو گناہ کرتے ہوئے مسکراتے رہے، جو اللہ کی مہلت کو اللہ کی رضا سمجھتے رہے، مگر جب آنکھ بند ہوئی، سانس ٹوٹا اور روح جسم سے نکلی تو نہ رتبہ کام آیا، نہ طاقت، نہ عقل، نہ دلیل۔ یہ وہ مرد ہے جن کے لیے قبر رحمت نہیں بلکہ دروازہ ہے جہنم کا دروازہ۔ سوچیے اس لمحے جب فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، مگر رحمت کے ساتھ نہیں، سختی کے ساتھ۔ سوچیے اس گھڑی کو جب قبر کا اندھیرا ان کا استقبال کرتا ہے، مگر ٹھنڈک کے بجائے آگ کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ وہ مرد ہے جن کے گناہ صرف ذاتی نہیں تھے، ان کے گناہ دوسروں کی زندگی کو جلاتے رہے، دل توڑتے رہے، عزتیں رونتے رہے اور اللہ کی حدود کا مذاق بناتے رہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی مبالغہ نہیں، یہ ایک خوفناک حقیقت ہے۔ 6 گناہگار مرد جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون ہیں؟ اگر نہیں تو یہ بیان آپ کے لیے ہے، کیونکہ بعض اوقات انتباہ نہ مانا جائے تو انجام خود چل کر آ جاتا ہے۔ 6 گناہگار مرد جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، ان میں سے نمبر 1 غیبت اور چغلی کرنے والا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی خاص تخلیق بنایا، محبت، قوت اور غیرت سے معمور ایک ایسی ہستی جس میں عقل، شعور اور زبان کی طاقت تھی، تاکہ وہ حق گوئی کرے، اصلاح کرے اور معاشرے میں روشنی پھیلا سکے۔ لیکن افسوس کہ کچھ مرد اسی زبان کو اللہ کے غضب کا سبب بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ مرد ہیں جو بظاہر دیندار نظر آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، مگر پیٹھ پیچھے لوگوں کی عزت پامال کرتا ہے۔ وہ دوسروں کی کمزوری کو خوشی خوشی دہراتا، باتوں کو بڑھا چڑھا کر پھیلاتا، دلوں میں نفرت بٹھاتا اور رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔ ماں کو بیٹے کے خلاف، بھائی کو بھائی کے خلاف، شوہر کو بیوی کے خلاف کھڑا کرنا اس کے معمولات میں شامل ہے۔ یہ مرد غیبت اور چغلی میں مبتلا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہر لفظ کا حساب ہوگا۔ قرآن نے غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی تشبیہ دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف کہا کہ قیامت کے دن غیبت کرنے والے کو پل صراط پر روک دیا جائے گا، جب تک اس نے جس کی پیٹھ پیچھے یہ بات کی معافی نہ مانگی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کے سامنے دنیا کی رونقیں اور وقتی خوشیاں زیادہ اہم ہیں۔ اللہ کی ناراضگی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ دنیا میں زبان کا بادشاہ بننے والا یہ مرد آخرت میں اس کا قیدی ہوگا۔ اس کی نمازیں، روزی اور نیک اعمال اس کے لیے کچھ نہ رہیں گے، بلکہ ان سب کا فائدہ اس شخص کو پہنچے گا جس کی عزت اس نے پامال کی تھی۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہوں گی تو دوسروں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہی ہے قرآن کا خسران مبین۔ قبر میں راحت نہیں، کیونکہ چغلی قبر کے عذاب کی وجہ بنتی ہے۔ یہ پہلا مرد اسی لیے سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے کہ اس نے اللہ کی عطا کردہ زبان کو شیطان کے لیے بیچ دیا۔ خاموش رہ سکتا تھا، بات کا رخ بدل سکتا تھا، مجلس چھوڑ سکتا تھا، مگر اس نے نہیں کیا۔ آج وہ اپنی ہی عزت کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھے گا۔ اللہ ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زبان کو صرف خیر، ذکر اور حق کے لیے استعمال کرنے والا بنا دے۔ محترم ناظرین، نمبر 2 پہ ہے سود کھانے والا۔ 6 گناہگار مرد جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جہنم میں پھینک دیے جائیں گے میں سے دوسرا مرد، اللہ تعالیٰ نے مرد کو حلال اور حرام کی تمیز سکھائی، رزق حلال کمانے کا حکم دیا، مگر کچھ مرد اللہ سے اعلانیہ جنگ کر کے سود کو اپنا سہارا بنا لیتے ہیں۔ دوسرا گناہگار مرد سود کھانے والا مرد ہے۔ یہ وہ مرد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے محنت، غیرت اور حلال کمائی کا جذبہ دے کر دنیا میں بھیجا، مگر اس نے آسان راستہ چن لیا۔
سود کا راستہ۔ یہ مرد پسینہ بہانے، محنت کرنے اور صبر کرنے کی بجائے دوسروں کے خون پسینے کی کمائی پر نظریں جماتا ہے۔ وہ جان جاتا ہے کہ قرآن میں سود کو حرام کہا گیا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ سود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ ہے، مگر پھر بھی اس کا دل نہیں کانپتا۔ اس کے نزدیک منافع اہم ہے، چاہے کسی کا گھر اجڑ جائے، کسی کی مجبوری اس کے لیے سونے کی کان کیوں نہ بن جائے۔ یہ مرد سود کو مختلف ناموں سے جائز بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ یہ کاروبار ہے، کبھی کہتا ہے یہ سسٹم کی مجبوری ہے، کبھی دلیل دیتا ہے کہ سب ہی تو کر رہے ہیں۔ مگر قرآن کریم صاف اعلان کرتا ہے کہ جو سود سے باز نہ آئے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ ذرا تصور کیجئے، وہ مرد جو دنیا میں خود کو بہت طاقتور سمجھتا تھا، قیامت کے دن کس حال میں ہوگا جب اس پر یہ اعلان ہوگا کہ تو نے رب کائنات کے ساتھ جنگ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، سود دینے والے، سود لکھنے والے اور اس کے گواہ سب پر لعنت فرمائی۔ یعنی صرف ایک فرد کا گناہ نہیں، بلکہ ایک پورا گھنونا نظام ہے جس میں شامل ہر مرد اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ شب معراج کے مناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مردوں کو دیکھا جن کے پیٹ گھڑوں کی طرح بڑے تھے، ان میں سانپ اور بچھو رینگ رہے تھے اور وہ درد سے چیخ رہے تھے۔ پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ یہ منظر اس بات کا اعلان ہے کہ سود صرف مالی جرم نہیں، روحانی تباہی ہے۔ یہ مرد معاشرے میں ظلم کو عام کرتا ہے۔ وہ غریب کو مزید غریب اور امیر کو مزید امیر بناتا ہے۔ کسی بیوہ کی مجبوری، کسی بیمار باپ کی فریاد، کسی بیٹی کی شادی، یہ سب اس کے لیے سود کمانے کے مواقع بن جاتے ہیں۔ وہ قسطوں، جرمانوں اور شرح سود کے جال میں انسان کو اس طرح جکڑتا ہے کہ نکلنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا مسئلہ ہے، قانون یہی ہے، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کا قانون اس سب سے اوپر ہے۔ یہ مرد رزق میں بظاہر اضافہ دیکھتا ہے، مگر حقیقت میں اس کے مال سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اس کے گھر میں سکون نہیں، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، بیماریاں لگ جاتی ہیں اور دل بے چین رہتا ہے۔ حدیث کے مطابق سود سے حاصل ہونے والا مال اگرچہ بظاہر زیادہ ہو، مگر انجام کار وہ تباہی لاتا ہے۔ پھر قبر میں اس کے لیے راحت نہیں، کیونکہ سود خور کا انجام نہ صرف آخرت میں بلکہ برزخ میں بھی سخت ہے۔ یہ دوسرا مرد اس لیے قبر سے سیدھا جہنم کے راستے پر ڈالا جاتا ہے کہ اس نے حلال کے دروازے بند کر کے حرام کو اختیار کیا، اللہ کی تنبیہ کو نظر انداز کیا اور کمزوروں کو اپنی ہوس کا شکار بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو قناعت اختیار کر سکتا تھا، تجارت میں دیانتداری دکھا سکتا تھا، مگر اس نے سود کو اپنا دین بنا لیا۔ اللہ میں اس انجام سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں رزق کے حلال پر قناعت اختیار کریں اور سود جیسے مہلک گناہ سے مکمل طور پر دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 3 پر ہے بد نگاہی اور زنا کرنے والا۔ 6 گناہ گار مرد جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ میں سے نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے مرد کو نگاہ کی حفاظت، دل کی پاکیزگی اور خواہشات پر قابو عطا کیا، مگر کچھ مرد اپنی آنکھوں کے گناہ سے خود کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ تیسرا گناہ گار مرد بد نگاہی اور زنا کی راہوں پر چلنے والا مرد ہے۔ یہ وہ مرد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے غیرت، حیا اور نفس پر قابو پانے کی صلاحیت دے کر بھی پیدا فرمایا، مگر اس نے اسی نعمت کو اپنے خلاف استعمال کیا۔ یہ مرد ابتدا میں صرف نظر کی لذت سے شروع کرتا، ایک نظر جو حادثاتی نہیں بلکہ ارادی ہوتی ہے۔ پھر وہ نظر ٹھہرتی ہے، دل میں اترتی ہے اور ایسا ایسا خواہش کو بھڑکاتی ہے۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، مگر یہ مرد اس حکم کو معمولی سمجھ لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صرف دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہے اور ان کا زنا دیکھنا ہے۔ یہ مرد آج کے دور میں اس گناہ کو اور بھی آسان پا لیتا ہے۔ موبائل اس کے ہاتھ میں، سکرین اس کے سامنے ہے اور حرام مناظر اس کے کمرے تک آ جاتے ہیں۔ وہ تنہائی میں وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو وہ کھلے عام کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ یہ گناہ اسے ایسا ایسا بے حیائی کا عادی بنا دیتے ہیں۔ پھر دل سخت ہو جاتا ہے، نماز میں خشوع ختم ہو جاتا ہے اور ذکر میں لذت باقی نہیں رہتی۔ وہ مرد
جو کبھی حیا کو زیور سمجھتا تھا اب اسی حیا کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ یہ مرد اکثر یہ بھول جاتا ہے کہ جس عورت کو وہ حرام نظر سے دیکھ رہا ہے وہ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن یا کسی کی بیوی ہے۔ جس طرح اسے اپنی عورت کی عزت عزیز ہے، اسی طرح دوسروں کو بھی اپنی عورتوں کی عزت عزیز ہوتی ہے، مگر بد نگاہی انسان کو خود غرض بنا دیتی ہے، اسے صرف اپنی خواہش دکھائی دیتی ہے، پھر یہی بد نگاہی اسے حرام تعلقات، چیٹنگ، ملاقاتوں اور آخرکار زنا تک لے جاتی ہے۔ قرآن نے زنا کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے، مگر یہ مرد قدم بقدم اسی راستے پر چلتا چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں ایسے مردوں کو دیکھا جو تندور کی طرح کے گھڑوں میں جل رہے تھے، اوپر سے آگ بھڑکتی اور نیچے سے شعلے اٹھتے تھے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ زنا کرنے والے مرد عورتیں ہیں۔ یہ منظر اس بات کا اعلان ہے کہ جس نے دنیا میں اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اس کے لیے آخرت میں آگ ہی ٹھکانہ ہے۔ یہ مرد وقتی لذت کے بدلے اپنی عزت، اپنا ایمان اور اپنی آخرت سب داؤ پر لگا دیتا ہے۔ یہ گناہ صرف آخرت ہی نہیں دنیا کو بھی برباد کرتا ہے۔ ایسے مرد کے گھر میں سکون نہیں رہتا، بیوی سے دل بھر جاتا ہے، اولاد سے تعلق کمزور پڑ جاتا ہے اور دل میں ہمیشہ بے چینی بسی رہتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جتنا دیکھ لے، جتنا کر لے، اس کی خواہش ختم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھتی جاتی ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو بجھنے کی بجائے مزید بھڑکتی ہے۔ پھر جب موت آتی ہے تو یہ مرد اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے جس حالت میں وہ تھا، اور قبر میں اسی کے لیے روشنی کی بجائے اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ تیسرا مرد اس لیے قبر سے سیدھا جہنم کے راستے پر ڈال دیا جاتا ہے کہ اس نے نگاہ کی حفاظت کو معمول سمجھا، حرام کو دل میں جگہ دی اور اللہ کی دی ہوئی غیرت کو دفن کر دیا۔ اگر وہ چاہتا تو پہلی نظر کے بعد رک سکتا تھا، سکرین بند کر سکتا تھا، اللہ سے ڈر سکتا تھا، مگر اس نے خواہش کو اپنا رہنما بنا لیا۔ اللہ تعالی ہمیں پاکیزہ نگاہ، مضبوط ایمان اور نفس پر قابو عطا فرمائے اور ہمیں اس انجام سے محفوظ رکھے جو بد نگاہی اور زنا کی راہوں پر چلنے والوں کا مقدر بنتا ہے۔ نمبر 4، ظلم کرنے والا۔ 6 گناہگار مرد جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ میں سے چوتھا، اللہ تعالی نے مرد کو عدل کا ستون، امانت کا محافظ اور کمزوروں کا سہارا بنایا، مگر کچھ مرد ظلم کو طاقت سمجھ کر اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ چوتھا گناہگار مرد ظلم کرنے والا اور حقوق پامال کرنے والا مرد ہے۔ یہ وہ مرد ہے جسے اللہ تعالی نے قوت اس لیے عطا کی کہ وہ انصاف قائم کرے، مظلوم کا ہاتھ تھامے اور حق کا علم بلند کرے، مگر اس نے اسی قوت کو ظلم، جبر اور استحصال کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ مرد اپنی طاقت، اپنے منصب، اپنے پیسے یا اپنے رتبے کے نشے میں دوسروں کے حقوق روندتا ہے۔ کبھی وہ بیوی پر ظلم کرتا ہے، کبھی اولاد کو دباؤ میں رکھتا ہے، کبھی ملازم کی مزدوری دبا لیتا ہے اور کبھی یتیم یا کمزور کا حق ہڑپ کر جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کیونکہ اس کے پاس اختیار ہے اس لیے وہ جواب دہ نہیں، حالانکہ قرآن کریم واضح اعلان کرتا ہے کہ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ مرد ظلم کو چھوٹا سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے کون سا قتل کر دیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ کسی کو حق مانا بھی قتل کی ایک صورت ہے، اعتماد کا قتل، سکون کا قتل اور بعض اوقات عزت کا قتل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل اختیار کر لے گا، یعنی یہ ظلم دنیا میں چاہے چھپا رہے، آخرت میں انسان کے سامنے اندھیروں کے اندھیرے بن کر کھڑا ہوگا، جہاں نہ راستہ دکھائی دے گا نہ نجات۔ یہ مرد مظلوم کی آہ کو کمزور سمجھتا ہے، مگر حدیث کے مطابق مظلوم کی دعا اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ذرا سوچئے، جس مرد کے خلاف دن رات بد دعائیں اٹھتی ہوں وہ قبر میں کیسے چین پا سکتا ہے؟ وہ شخص جو دنیا میں لوگوں کو خوف زدہ کرتا تھا، قبر میں خود خوف کے شکنجے میں جکڑا ہوگا۔ فرشتے اس سے سوال کریں گے اور اس کے پاس سوائے خاموشی کے کچھ نہ ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا میں کسی کی بات سننا ہی گوارا نہ کیا۔ یہ مرد بعض اوقات دین کا لبادہ بھی اوڑھ لیتا ہے، وہ مسجد میں نظر آتا ہے، زبان پر دین کی باتیں کرتا ہے، مگر عمل میں وہی ظلم جاری رکھتا ہے۔ ایسے مرد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارے میں وہ شخص ہوگا جو نماز، روزہ اور صدقہ لے کر آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی دی، کسی پر بہتان لگایا
کسی کا مال کھایا، کسی کا خون بہایا، پھر اس کی نیکیاں مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ظلم کا انجام دینا میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے مرد کے گھر میں سکون نہیں رہتا، دل سخت ہو جاتا ہے اور اللہ اس کے دل سے رحم نکال دیتا ہے۔ وہ چاہے جتنا طاقتور ہو، اندر سے خوف زدہ رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے بہت سے دل توڑے ہیں۔ پھر جب موت آتی ہے تو اس کا اختیار کام آتا ہے، نہ اس کا رتبہ، نہ اس کا پیسہ۔ قبر میں وہ تنہا ہوگا، اس کے ساتھ اس کے مظالم کی فہرست ہوگی۔ یہ چوتھا مرد ہے، اس لیے قبر سے سیدھا جہنم کے راستے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اس نے اللہ کے عدل کو پامال کیا، بندوں کے حقوق کو کھیل سمجھا اور اپنی طاقت کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ اگر وہ چاہتا تو معافی مانگ سکتا تھا، حق لوٹا سکتا تھا، مظلوم کو گلے لگا سکتا تھا، مگر اس نے تکبر کو ترجیح دی۔ اللہ تعالی ہمیں ظلم سے محفوظ رکھے، ہمیں انصاف کرنے والا بنائے، اور کسی کے حق پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہمیں اپنی قبر یاد دلائے۔ نمبر 5، حقوق خانہ ضائع کرنے والا۔ 6 گناہ گار مرد جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جہنم میں جائیں گے میں سے چوتھا حقوق خانہ ضائع کرنے والا ہے، جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ میں سے نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے مرد کو امانت دار، خاندان کا نگہبان اور ذمہ داری کا امین بنایا، مگر کچھ مرد اپنی ذمہ داریوں سے غداری کر کے اللہ کے سخت عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ 5واں گناہ گار مرد بیوی، اولاد اور اہل خانہ کے حقوق ضائع کرنے والا مرد ہے۔ یہ وہ مرد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے گھر کا سربراہ بنا کر ایک عظیم امانت سونپی تھی، مگر اس نے اس امانت کی قدر نہ کی۔ بیوی اس کے نکاح میں آئی تو وہ اس کی محافظت، عزت اور کفالت کا ذمہ دار ٹھہرا۔ اولاد عطا ہوئی تو ان کی تربیت، رہنمائی اور حلال پرورش اس کے ذمہ لگی، مگر یہ مرد ان سب ذمہ داروں سے آنکھ چرا لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ صرف کمانا ہی مردانگی ہے، یا بعض اوقات وہ یہ بھی نہیں کرتا کہ بلکہ بیوی کو تنہا چھوڑ دیتا ہے، جذباتی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، مگر یہ مرد اس معیار کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ یہ مرد بیوی کے جذبات کو کمزوری سمجھتا ہے، وہ اسے سخت لہجے میں بات کرتا ہے، اس کی بات نہیں سنتا، اس کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے، اور بعض اوقات اسے لوگوں کے سامنے ذلیل بھی کرتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ یہ عورت اس کے لیے اللہ کی امانت ہے، جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہونا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے بدتر مقام اس مرد کا ہوگا جو اپنی بیوی کا راز افشاں کرے یا اس پر ظلم کرے۔ یہ ظلم صرف ہاتھ سے نہیں ہوتا، زبان، لاپرواہی اور بے حسی بھی ظلم کی صورتیں ہیں۔ اولاد کے معاملے میں یہ مرد یا تو حد سے زیادہ سخت ہوتا ہے یا بالکل لاپرواہ۔ وہ نہ خود نماز کا اہتمام کرتا ہے، نہ بچوں کو دین سکھاتا ہے۔ اس کے گھر میں ٹی وی، موبائل اور گناہ عام ہوتے ہیں، مگر قرآن کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ پھر جب اولاد بگڑ جاتی ہے تو وہ شکوہ کرتا ہے، حالانکہ قرآن واضح کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہ مرد اپنی اولاد کو دنیا کے لیے تو تیار کرتا تھا، مگر آخرت کے لیے بالکل خالی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ مرد اکثر یہ دلیل دیتا ہے کہ وہ تھکا ہوا ہے، مسائل میں گھرا ہوا ہے، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ذمہ داری سے بھاگنا مسئلے کا حل نہیں بلکہ جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ مرد اپنی رعیت، اپنے گھر کے بارے میں غفلت برتتا ہے، اور یہی غفلت اسے قبر کے اندھیرے تک لے جاتی ہے۔ قبر میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو امانت دی گئی تھی اس کا کیا کیا، اور اس کے پاس سوائے خاموشی کے کوئی جواب نہ ہوگا۔ دنیا میں اس غفلت کا انجام یہ ہوتا ہے کہ گھر بے سکون ہو جاتا ہے، رشتوں میں تلخی آ جاتی ہے، دعائیں بد دعاؤں میں بدل جاتی ہیں، بیوی کا دل ٹوٹتا ہے، اولاد اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور یہی ٹوٹے ہوئے دل قبر میں اس مرد کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ حدیث کے مطابق مظلوم کی آہ آگ بن جاتی ہے، اور یہ مرد اپنے ہی گھر والوں کی آہوں میں گھرا ہوا قبر میں اترتا ہے۔ یہ 5واں مرد اس لیے قبر سے سیدھا جہنم کے راستے پر ڈالا جاتا ہے کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی قیادت کو ظلم اور غفلت میں بدل دیا۔ اگر وہ چاہتا تو نرمی اختیار کر سکتا تھا، گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتا تھا، اپنی ذمہ داریوں کو عبادت سمجھ سکتا تھا،
مگر اس نے خود غرضی کو چن لیا۔ اللہ تعالی ہمیں امانت دار، شوہر، ذمہ دار، باپ اور انصاف کرنے والا سربراہ بنائے، اور ہمیں اس انجام سے محفوظ رکھے جو اہل خانہ کے حقوق ضائع کرنے والوں کا مقدر بنتا ہے۔ نمبر 6، جھوٹ اور دھوکہ دینے والا۔ 6 گناہگار مرد جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جہنم میں پھینک دیے جائیں گے میں سے نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے مرد کو سچ کا علمبردار، حق کا گواہ اور زبان کا امیر بنایا، مگر کچھ مرد جھوٹ، فریب اور دھوکے سے اپنی آخرت خود تباہ کر لیتے ہیں۔ 6 گناہگار مرد جھوٹ، فریب اور دھوکہ دینے والا مرد ہوتا ہے۔ یہ وہ مرد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عقل دی، زبان دی اور یہ صلاحیت عطا کی کہ وہ حق کو پہچانے اور حق کا ساتھ دے، مگر اس نے سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کو اپنا ہتھیار بنا لیا۔ یہ مرد بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، امانت ملے تو اس میں خیانت کرتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جھوٹ وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے، مگر انجام ہمیشہ تباہی ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف، یہاں تک کہ انسان اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ مرد کبھی کاروبار میں دھوکہ دیتا ہے، مال میں ملاوٹ کرتا ہے، جھوٹے وعدوں سے لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر لیتا ہے، اور کبھی رشتوں میں فریب سے کام لیتا ہے، نکاح میں سچ نہیں بولتا، معاملات میں حقیقت چھپاتا ہے، اور پھر جب بات کھلتی ہے تو کہتا ہے یہ تو حالات کا تقاضا تھا، حالانکہ قرآن کریم صاف اعلان کرتا ہے کہ اللہ جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ مرد دنیا میں خود کو بہت چلاک سمجھتا ہے، مگر در حقیقت وہ اپنی قبر کو خود اندھیرا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ فریب کار مرد منافقت کے قریب جا پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائی: بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ یہ تینوں صفات اس مرد میں جمع ہو جاتی ہیں، وہ بظاہر شریف دکھائی دیتا ہے، مگر اس کے دل میں سچ کی کوئی قدر نہیں ہوتی وہ لوگوں کے استعمال کرتا ہے، جذبات سے کھیلتا ہے اور پھر بے نیازی سے آگے بڑھ جاتا ہے جیسے اس نے کوئی جرم کیا ہی نہ ہو۔ قیامت کے دن اس مرد کے جھوٹ اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے قدم سب بول اٹھیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس دن منہ بند کر دیے جائیں گے اور اعضاء گواہی دیں گے۔ ذرا سوچئے، وہ مرد جو دنیا میں اپنی زبان سے ہر بات گھما دیتا تھا، وہاں کسی ایک جھوٹ کو بھی چھپا نہ سکے گا۔ اس کے جھوٹے معاہدے، ٹوٹے وعدے اور دھوکے سب اس کے نامہ اعمال میں روشن حروف میں لکھے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں بھی اس جھوٹ کا انجام سامنے آتا ہے، لوگوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، اور دل میں مستقل خوف رہتا ہے کہ کہیں حقیقت کھل نہ جائے۔ یہ خوف اسے چین سے جینے نہیں دیتا۔ پھر جب موت آتی ہے تو وہ سچائی کے بغیر قبر میں اترتا ہے، اور قبر میں سچ کا سامنا سب سے پہلے ہوتا ہے۔ فرشتوں کے سوالات کے جواب جھوٹ سے نہیں دیے جا سکتے، وہاں صرف ایمان اور عمل کام آتا ہے۔ یہ 6 مرد اس لیے قبر سے سیدھا جہنم کے راستے پر ڈالا جاتا ہے کہ اس نے سچ کو قربان کیا، امانت میں خیانت کی، اور لوگوں کو نقصان پہنچا کر خود کو فائدے میں سمجھا۔ اگر وہ چاہتا تو سچ بول سکتا تھا، نقصان برداشت کر سکتا تھا، مگر اللہ کی ناراضگی مول نہ لیتا، مگر اس نے دنیا کی وقتی سہولت کو آخرت پر ترجیح دی۔ اللہ تعالی ہمیں سچ کا راستہ اختیار کرنے، امانت کی حفاظت کرنے اور ہر قسم کے فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس انجام سے محفوظ رکھے جو جھوٹ، دھوکے کی زندگی کو اصول بنانے والوں کا مقدر بنتا ہے۔